اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ 9 مارچ کو بھارت نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان اور پاکستان کی پاک مسلح افواج سو رہی ہیں، لیکن شاید اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہماری مسلح افواج 24 گھنٹے چاق و چوبند رہتی ہے، اور ذرا سی بھی سرحد پار کوئی بھی ہل جل ہو تو وہ الرٹ ہو جاتی ہے اور دشمن کو بھگا بھگا کے مار دیتی ہے۔ گزشتہ روز سمندر میں آبدوز کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ وہ داخل ہوئی اور ہماری پاک بحریہ نے اسے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا صرف خیر سگالی کی وجہ سے۔ ابھی نندن کا واقعہ ابھی تک یاد ہوگا سب کو کہ ابھی نندن کو چائے پلا کر ہم نے بھیجا اور اس وقت پاک فوج نے وہاں جا کر مارا۔ انہوں نے بتایا کہ پورا بھارت انہوں نے لاک کر دیا تھا اور وہ جہاں چاہتے وہ دشمن کو جا کے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک جسچر شو کیا کہ بھارت بہت ایکسیڈ نہ کرے، اور پھر ابھی نندن کو انہوں نے زندہ گرفتار کر لیا۔ زندہ گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جہاز بھی مار گرائے، یعنی کہ ابھی نندن کا واقعہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اسی طرح سرجیکل سٹرائک ہیں وہ کیے بھارت نے نام نہاد۔ 65 کی جنگ بھی اس کو ابھی تک نہیں بھولی ہوگی، جب ہمارے پاک فضائیہ کے ہیرو MM عالم نے ان کی ڈاگ فائٹ میں طیارے زمین بوس کرنے کا دنیا کا ایک ریکارڈ قائم کیا اور بھارت کو منہ کی شکست کھانا پڑی۔ وہ بڑی زوم سے آیا تھا ہندو بنیا کہ وہاں پر لاہور کے جم خانے میں جا کر وہ اپنی صبح کریں گے، لیکن اس صبح ہونے سے پہلے ہی مسلح افواج نے میجر عزیز بھٹی شہید جیسے ہمارے سپوتوں نے ان کی رات کر دی، شام کر دی اور انہیں جہنم رسید کر دیا۔ اب بھارت نے 9 مارچ کو کیا کیا؟ 9 مارچ کو اس نے میاں چنو میں ایک سپر سونک میزائل اس سائٹ سے چلایا جو پاکستان کی پاک فضائیہ نے مار گرایا۔ 2-3 دن کے بعد بھارت کو ہوش آیا جب اس نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں پکڑی جا چکی ہیں اور اس کا مکروہ چہرہ پھر سامنے آ رہا ہے، تو اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، اعتراف کیا کہ یہ بھارت کا ہی میزائل تھا۔ یہ سپر سونک میزائل 250 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اگر یہ اور آگے آ جاتا تو خدا نخواستہ بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا۔ اس پر پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کیا اور اس سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کیا کہ بھارت نے یہ ایسے جان بوجھ کر کیوں کیا ہے۔ مودی حکومت نے اس خطے کو ویسے ہی جنگ کی آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ شاید وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شاید بھارت کو چائے کی پیالی کی طلب ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی ناکامی ہے۔ اگر اس نے اعتراف کیا اور ان کا سپر سونک میزائل چل گیا تو عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے نوٹس لے، کیونکہ اس ذرا سی غلطی سے جنگ بھی چھڑ سکتی تھی۔ جبکہ معید یوسف نے کہا کہ بھارت کی سب میرین پاکستان کے پانی میں داخل ہوئی، پاکستان نیوی نے اس کا تعاقب کیا۔ ایٹمی ملک پر میزائل برسانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ بھارت اگر پاکستان یہاں سے ریئیکٹ کرتا تو اس کا بہت ہی خطرناک جواب جاتا۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس نے یوں حملہ تو کر لیا، اس نے یوں میزائل تو چلا لیا، اس نے کہا کہ غلطی بھی اعتراف کر لی، لیکن اب اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان نے اس کا جواب دیا تو بھارت نیست و نابود ہو جائے گا۔ پاکستان بالکل جواب دے گا، لیکن موقع آنے پر اور وقت آنے پر جواب دے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی اور بھارت کو بارہا دفعہ مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن مودی اینڈ کمپنی مذاکرات کی میز سے بھاگ جاتی ہے۔ اس نے مقبوضہ وادی کو جو ہے جیل بنایا ہوا ہے، وہاں پر نہتے مسلمانوں کا لہو بہا رہا ہے، لیکن آج تک وہ ان آزادی کے پروانوں کی شمعوں کو بجھا نہیں سکا، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ ساتھ ہی بھارت میں خالصتان بھی بنے گا۔ خالصتان کی تحریک بھی عروج پر ہے۔
بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یہ ٹرائی کا ٹوٹل پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ دشمن قوتیں ہیں، لیکن پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اسلامی دنیا کی واحد جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے۔ اب بھارت نے سپر سونک میزائل تو چلا دیا، لیکن اس کی نیندیں حرام ہیں۔ دشمن یہ جان لے، مودی دہشت گرد یہ جان لے کہ مسلح افواج چاق و چوبند ہیں۔ وہ نہ تو اپنی فضا کی خلاف ورزی کرنے دیتی ہیں، نہ اپنی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے دیتی ہیں، اور نہ ہی کوئی زمینی خلاف ورزی کرنے دیتی ہیں۔ وہ جان اپنا قربان کر دیتی ہیں، لیکن وطن پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ریسنٹلی فریش واقعات، ابھی نندن سرجیکل سٹرائکس، اور اب یہ سپر سونک میزائل کا جو اس نے حرکت کی ہے، یہ بھارت کے منہ پر تھپڑ ہے۔ اگر عالمی برادری نے ابھی بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی ایکشن نہ لیا تو اس کے بھی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ہر موقع پر پاکستان نے دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔